بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ان صورتوں کا بیان کیا جائے گا جن میں روزے کی قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ ہے کیا؟ تو اس کا بیان پچھلے درس میں ہو چکا ہے۔ رمضان میں روزے دار مکلف مقیم نے کہ ادائے روزے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا تھا اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا۔ مثلا سینگی لگوائی یا سرما لگایا، یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا، یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا۔ اب ان افعال کے بعد قصداً کھا پی لیا تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، اور اگر ان صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اس کے فتویٰ دینے سے اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کا صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں۔ اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہو۔ مثلا عورت کو جس دن اس نے روزہ توڑا اسی دن میں عورت کو حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے، اور اگر سفر کر لیا تو سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر بادشاہ نے اسے سفر پر مجبور کیا، کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جمع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی تو کفارہ لازم نہیں،
کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے، جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی صحیح دھمکی دی جائے اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں اس کا کہا نہ مانوں گا تو جو کہتا ہے کر گزرے گا۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا۔ تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، یا کسی عالم نے ہی روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، جب بھی کفارہ لازم ہے۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا، اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ لعاب تھوک کر چاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نگل گیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی کا تبرک کے لیے تھوک نگل گیا تو کفارہ لازم ہے۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط یہ ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ ہو، ورنہ ان میں بھی کفارہ دینا ہوگا۔ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جب کہ سڑا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں۔ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر اگر وہ مٹی کھائی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو کفارہ نہیں، یعنی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں۔ ناپاک شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھا لی تو کفارہ واجب ہے۔ اور تھوک میں خون تھا، اگر خون غالب ہو اور نگل لیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں۔ ایسے ہی مسلم اخروٹ یا خشک اخروٹ یا مسلم بادام نگل گیا، یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے، اور مسلم نگل لیا ہو تو نہیں، اگرچہ پھٹا ہو۔ اور تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔ چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے۔ یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں، اور اگر نہ کھائے جاتے ہوں تو روزہ ٹوٹے گا ایسے درخت کے پتے کھانے سے، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگرچہ خشک ہو، یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں، ورنہ ہے۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں۔ یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ دوسرے نے نوالا چبا کر دیا یا اس نے کھا لیا، یا اس نے خود اپنے منہ سے نکال کر کھا لیا تو کفارہ نہیں۔
روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، بشرطے کہ اس کے چبائے ہوئے کو لذت یا تبرک نہ سمجھتا ہو۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل گیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا کا پانی پیا تو کفارہ واجب ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ رمضان میں روزے دار قتل کے لیے لایا گیا، اس نے پانی مانگا، کسی نے اسے پانی پلا دیا اور پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ بارش سے بخار آتا جیسے تیسرے دن، اور آج بخار کی باری کا دن تھا، اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصدن توڑ دیا، تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصدن روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہے۔ یوں ہی اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا بھی کفارہ ادا نہ کیا ہو، یعنی جب کہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آزاد، غلام، مرد، عورت، بادشاہ، فقیر، سب پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔